آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس بار اگر کوئی کمٹمنٹس کریں گے طالبان حکومت تو اس پہ قائم رہ سکیں گے، رہیں گے یا نہیں؟ اور اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ جو ٹیررسٹ کیمپس ہیں اس کے اندر جو وانٹڈ لوگ ہیں ان کو وہ سویلین آبادی میں منتقل بھی کر رہے ہیں سائیڈ بائی سائیڈ. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے، جو سب سے بڑی شاید لمحہ فکریہ ہے وہ یہ کہ باوجود اس کے کہ یہ بہت ہی ہائی پروفائل ٹاکس ہیں، ہماری طرف سے بھی ڈیلیگیشن بہت ہائی پروفائل ہے، افغانستان کی طرف سے بھی ریپرزینٹیٹیو بھی ہے، انکلوسیو بھی ہے، حقانی گروپ بھی ہے، انس بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے داغ بیل ڈالی افغان طالبان کی، اور پھر ٹرکس اور دوحہ سے جو لوگ ہیں وہ بھی انتہائی ہائی پروفائل ہیں. تو اس وقت یہ سچویشن ایسی نہیں ہے کہ یہ سیکنڈ ٹیئر پر ڈسکشن ہو رہا ہے، یہ تقریباً ٹاپ ٹیئر پہ ڈسکشن ہو رہا ہے. اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ کل فائرنگ ہوئی افغانستان کی طرف سے، اور پھر جب پاکستان نے جواب دیا تو انہوں نے ایک بار پھر منت سماجت کر کے فائرنگ رکوائی، اور پھر ویڈیو وائرل ہوئی افغانیوں کے وہاں سے افغان طالبان کی وہاں سے بھاگنے کی. تو جو انٹینشن ہے وہ ابھی بھی کلیئر نہیں ہوتی. اینڈ ایز آئی اسپیک ٹو یو، تو انہوں نے کہا ہے کہ ساری کانورسیشنز، جیسے آپ نے کہا، پاکستان نے جتنے اپنے پوائنٹس ہیں وہ بغیر کسی ایمبیگوٹی کے ٹیبل پہ رکھ دیے ہیں، جس میں سب سے واضح صاف بات یہ ہے کہ جی آپ کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی پاکستان میں ٹیررزم بریو کرنے کے لیے. اور اس کے جواب میں افغانستان کا جو میڈیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے کہ جی وہاں ایسا کوئی کمٹمنٹ نہ کرانا جس کو ہم پورا نہ کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی باوجود اس کے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی انوالوڈ ہے، باوجود اس کے کہ انٹرنیشنل کوریج ہے اس ایونٹ کی، آپ کو افغانستان کی طرف سے اس طرح کی سیریسنس نہیں نظر آتی کسی کمٹمنٹ کرنے کے حوالے سے. اور یہ اس کے باوجود ہے کہ سمجھیے ایک ٹرنی آف جیوگرافی ہے، لینڈ لاکڈ اسٹیٹ ہے، ہم پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور ایسیمیٹری آف پاور ہے. پاکستان اگر اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ نہ کرے تو بہت تکلیف پہنچ سکتی ہے، اور اسی لیے انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے کہ جو ہمارے ٹارگٹس ہیں یا جن کا پاکستان کو علم ہے ان کو آبادی میں چھپا کر ہیومن شیلڈ کریٹ کیے. یہ وہ اسٹریٹجیز ہیں جو دوسرے ملک نے بھی استعمال کی ہیں، لیکن پھر اس کے بعد سخت صورتحال ایمرج ہوئی ہے. پاکستان تو اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا. پاکستان تواتر کے بعد ساتھ اس بات کا احاطہ کرتا ہے کہ جی بردر مسلمان ملک ہے، اور جو ریجنل سچویشن ہے اس میں ہمیں ایک فنکشنل ریلیشن شپ کی ضرورت ہے. پاکستان ایسکیلیشن آف وائلنس یا ایسکیلیشن آف کانفلکٹ نہیں چاہتا، ریزولوشن آف دا ایشو چاہتا ہے. بٹ وہ سیریسنس آف پرپز شاید ابھی ایز آئی اسپیک ٹو یو تو بھی طالبان کی طرف سے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ہم نے اپنا موقف ان کو بتا دیا ہے. جو لیٹسٹ خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ اب میڈیٹرز جو بالکل کنونسڈ ہیں ہمارے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ ہم نے ٹینجیبل ایویڈنس بھی دیے اور ہر چیز کی ایویڈنس دیے، ٹارگٹس کی، جو واقعات ہوئے ان کی، سب کی، وہ کنونسڈ ہیں ہمارے پوائنٹ آف ویو سے. اور اب وہ افغان ڈیلیگیشن سے بات کر رہے ہیں اور انہیں کسی ایسی صورتحال کی طرف لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں جو پھر شاید پاکستان کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. اچھا، جنرل صاحب بھی جو ہیں، ڈاکٹر صاحبہ، وہ بھی اتنے شور نہیں ہیں کہ they will stick to their commitments. So if they don't stick to their commitments، یہاں پہ تو ایک کلیئرٹی ہے پاکستان میں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری فورسز نے تو بالکل کلیئرلی کہہ دیا کہ کوئی بھی ایگریشن ہوگا ہمارے اندر ٹیریٹری کے اندر تو وی ول اسٹرائک. اب اف وی اسٹرائک تو ڈیفینیٹلی وی ہیو آل دا رائٹ ٹو اسٹرائک، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. تو ہیرو بھی تو ہم لوگ ہی بناتے رہے ان کو، یہ جو سمجھتے رہے کہ جناب انہوں نے کوئی ایک پہلے کولڈ وار ایرا میں انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی تو وہ افغانز نے خود حاصل کر لی، ایسا نہیں تھا. اس میں ہم لوگوں نے ان کو سکھایا، اور پھر اس کے بعد میں سکھایا کا ورڈ کوٹس میں کر رہا ہوں. پھر اس کے علاوہ جناب امریکہ جو ہیپ ہیزرڈلی وہاں سے ودرا کیا اس نے، لیکن اس نے آئی ول ناٹ سے دیٹ امریکہ واز ڈیفیٹڈ، وہ دیٹ واز اے پولیٹیکل ڈیسیژن جو کہ ہیپ ہیزرڈلی لیا گیا.
اور ہیفیزٹلی وڈرال ہوا وہاں سے، اس میں بھی ہم نے ان کو سکھایا کورٹس میں، ٹھیک ہے جی. تو وہ ساری چیزیں تو ہم کرتے رہے، ہیرو یہ بنتے رہے. اب میرے خیال میں اب ہیرو والی بات تو ختم ہو گئی ہے، تو ہم نے اسٹرائک تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن مائی کوشچن از کہ ہاؤ ول چائنا ٹیک اٹ. چائنا نے بھی وہاں پہ بہت انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، باقی جو ممالک ہیں اس ریجن کے وہ بھی دے آر لوکنگ اپ ٹو افغانستان کہ وہاں پہ ایک پیسج ملے گا تو پھر پورے ریجن میں کوئی یہاں پہ اکنامک بوسٹ آ سکتا ہے. تو یہ اس چیز کی ریئلائزیشن ڈیفینیٹلی اس وقت افغان حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو نہیں ہے. تو اگر اسی طرح ہی ہے تو کیا افغان حکومت ٹاپل ہو سکتی ہے، گھر جا سکتی ہے، کوئی نئے چہرے آ سکتے ہیں، یا کیسے آپ دیکھتی ہیں سینیریو افغان حکومت کا آئندہ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے ویریس ویز آف لوکنگ ایٹ اٹ، لیکن مجھے جنرل صاحب کی بات سن کے اچھا لگا کیونکہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ دی ایلیفنٹ ان دا روم از پاکستان's flawed افغان پالیسی. کیونکہ بہت عرصے سے آپ کو یاد ہے ہم گڈ طالبان بیڈ طالبان بھی کھیلتے تھے. تو ایک کلیئرٹی تو ہمارے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں، لیکن اس وقت جو ریپرزینٹیٹو آف دا اسٹیٹ ہے ان افغانستان وہ اس نان اسٹیٹ ایکٹر کو کلی طور پر سپورٹ کرتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ سپورٹ کرتا ہے بلکہ پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، اور اس کے خلاف کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے، اور انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ بارڈر پر پاکستان کی سیکیورٹی کو کمپرومائز کریں. تو اگر کوئی ایک ایسا نان اسٹیٹ ایکٹر ہے جس کو اسٹیٹ کی پشت پناہی حاصل ہو تو پھر اس کو اسپانسرنگ ٹیررزم کے زمرے میں لایا جاتا ہے، اور اسی زمرے میں ہے اس وقت افغانستان سے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. اور جو سچویشن کمپلیکیٹ ہو گئی وہ ظاہر ہے اس لیے ہو گئی کہ انڈیا کی انوالومنٹ کی وجہ سے ہی ان سم ویز پراکسیز بن گئے پاکستان کے خلاف. پاکستان کا ویسٹرن بارڈر بعض اوقات ایسٹرن بارڈر سے زیادہ تکلیف دہ ہو رہا ہے، اور کیونکہ یہ بارڈر وار نہیں لڑ سکتے تو سچویشن اور بھی کمپلیکیٹ ہوتی ہے، کیونکہ پھر یہ پینیٹریٹ کر ففتھ جنریشن وار یا ہمارا انٹرنلی ہمارے لیے مسائل کریٹ کرتے ہیں. اور جو دوسری اہم بات ہے جو افغانستان کی سچویشن کو بہت کمپلیکیٹ کر دیتی ہے وہ یہ ہے جی کہ جب آپ انڈیا ہمارے ساتھ کوئی کھلواڑ کرتا ہے نا تو پوری قوم جڑ جاتی ہے. کوئی ایسا ویو نہیں ہوتا جو یہ کہتا ہو کہ جی انڈیا کو اس نانسنس کا جواب نہ دیں. لیکن جب ہم افغانستان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں اندر بھی پولرائزیشن ہوتی ہے، اور افغان اس کو استعمال کرتے ہیں. جیسے پچھلے دنوں انہوں نے خبر چلائی کہ جی ہم نے اجازت دے دی ہے امریکن ڈرونز کو ہمارے ایئر اسپیس استعمال کرنے کے لیے افغانستان کے خلاف. اس طرح کی ریومرز بائی اسٹریٹجی کرتا ہے وہ، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر جو پولرائزیشن ہے اس کو مزید ٹاکسک کرے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ افغانستان کو جب ہم ہینڈل کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں. We should move towards bringing the temperatures down. Acute confrontation افغانستان کے ساتھ باوجود اس کے کہ اس وقت صورتحال مخدوش ہے لانگ ٹرم آپشن نہیں ہے. Force should remain on the table، لیکن ہمیں ایسے ہی آپشنز کی طرف جانا چاہیے جہاں ہم انہیں بتائیں کہ پینفل جواب ہوگا اگر آپ اس راہ پہ جائیں گے، لیکن اگر آپ پلٹتے ہیں تو ہم فنکشنل ریلیشنز کے لیے تیار ہیں.